العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا۔ عزیزو بھائیو، یہ مجلس ہماری جو منعقد ہو رہی ہے کوئی باقاعدہ بیان کے لیے نہیں، بلکہ مذاکرہ اور محاسبہ، کچھ باتوں کا باہم مذاکرہ اور اپنا محاسبہ، اس مقصد کے لیے یہ مجلس ہماری اصل منعقد ہو رہی ہے۔ آج امت مسلمہ پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ آج امت مسلمہ پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ دعائیں بھی بہت ہو رہی ہیں، لیکن دعاؤں کا جیسا ثمرہ اور جو نتیجہ سامنے آنا چاہیے وہ ثمرہ اور وہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ابھی حضرت قاری صاحب نے جو آیات قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، ان آیات کے اندر اس کا بہت بڑا سبب بتا دیا گیا۔ اللہ تعالی شانہ نے تجارت میں برکت کا طریقہ اور ذریعہ بتا دیا، اور تجارت کا ایک بہت بڑا اصول اللہ نے بیان فرما دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ صدقے میں اللہ برکت دیتا ہے اور ربا کو، سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کے لیے دنیا میں ترقی حاصل کرنے کا راستہ الگ ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے ترقی کا راستہ الگ ہے۔ ایمان والے کے لیے ترقی کا جو راستہ ہے وہ قرآن کریم اور قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر احادیث شریفہ۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جیسا کہ حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدہم نے بتایا، تجارت کے باقاعدہ اصول بیان کیے گئے ہیں، طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ کیا اصول ہیں شریعت میں تجارت کے، کاروبار کے؟ کیا اس کا طریقہ ہے؟ کیا اس کے احکام ہیں؟ ان طریقوں، ان احکام کو آدمی مد نظر رکھ کے اپنے کام اور کاروبار کو انجام دے تو یہ کام اور یہ کاروبار ایمان والے کے لیے ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر ان اصولوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کو پسے پشت ڈال کے عملی طور پر آدمی ترقی حاصل کرنا چاہے، حالانکہ وہ ایمان والا ہے، ایمان کا جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ نے ایمان والے کے لیے ترقی کا راستہ یہ نہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دعاؤں کے قبول فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کئی آیات ہیں اللہ نے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں عام طور پر بار آور، ثمر آور نہیں ہوتی، وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کم من اشعث اغبر یمد یدیہ یا ربی وماکلہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذالک۔ بہت سی مرتبہ آدمی سفر کے اندر ہوتا ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، پریشان، سفر کی پریشانیاں، صعوبتیں برداشت کرتا ہوا ہوتا ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پریشان حال آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مسافر ہے، پریشان حال ہے، یہ اسباب ایسے ہیں کہ ان حالتوں میں بندہ اللہ سے دعا کرے، وہ دعا قبول ہونی چاہیے، اور یہ بندہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا ربی، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما، میری فلاں حاجت پوری فرما۔ لیکن فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے دعا کیسے قبول ہو؟ دعا کے قبول ہونے کے جو بنیادی شرائط ہیں، ان بنیادی شرطوں میں سے ایک اہم شرط ہے کہ ہماری غذا حلال ہونی چاہیے۔ یہ شرائط ہم سے پوری نہیں ہو رہی۔ عزیزو بھائیو، کچھ باتوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں۔ حضرت کے پاس ایک صاحب دہلی کی طرف کے رہنے والے دیوبند حضرت کے پاس آئے۔ وہ بڑے تاجر تھے، کاروباری تھے۔ انہوں نے اپنے کام اور کاروبار میں خسارے اور نقصان کا، اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ تو حضرت نے فرمایا، ان کو دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے بارے میں غور کرو، تمہارے ذمے میں کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی حق، خاص طور پر مالی حق، اگر تمہارے ذمے میں ہو، اس حق کو ادا کرو۔ اور فرمایا کہ اگر آدمی کے ذمے میں کسی کا کوئی حق رہ جاتا ہے، مالی حق خاص طور پر، تو یہ مال آدمی کو بہت پریشان کرتا ہے، اس کی بنا پر برکت جاتی رہتی ہے، پریشانیاں سامنے آتی ہیں، رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے زیادہ تر اس بات کا کہ کوئی حق ہمارے ذمے میں ہوتا ہے اور ہم اس حق کو ادا نہیں کر پائے۔ اس لیے عزیز و بھائیو، کوئی مجھے باقاعدہ بیان کرنا مقصد نہیں، محاسبہ ہر بھائی اپنا محاسبہ کرے، اور خالی تاجر اور بزنس کرنے والوں کے لیے ہی یہ اصول نہیں، بلکہ جو جاب کرنے والے ہیں اور کوئی پیشہ کرنے والے ہیں، جائز پیشہ، ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ ہمارے ذمے میں کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، آخر یہ بے برکتی کی شکل کیوں ہو رہی ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بہت سے ہمارے احباب، خالی یہیں کا مسئلہ نہیں، اسی علاقے کی بات نہیں، بلکہ عام شکایت یہی ہے۔ حالات کچھ اس طرح کے بدلے ہیں کہ عام طور پر لوگ پریشانیوں سے دوچار ہیں اور گزر رہے۔ تو اپنا محاسبہ کیا جائے، غور کیا جائے کہ ہمارے ذمے میں کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ اگر کوئی حق ہو اپنے ذمے میں، حق کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل ہوتی ہے میراث کی، میراث میں کوئی مال ہمیں ملا، والد کی میراث،
والدہ کی میراث، بھائی کی میراث وغیرہ، اور کوئی رشتہ دار ایسا رہ گیا کہ اس کو میراث نہیں جا سکی، حالانکہ شرعی طور پر میراث میں اس کا بھی حق اور حصہ بنتا ہے، لیکن اس کا حق اس کو نہیں دیا گیا۔ اب اس پیسے کو ہم نے اپنے بزنس، ہم نے اپنے کاروبار میں لگایا، یہ پیسہ کوئی برکت لے کر آئے گا؟ ظاہر ہے برکت لے کر نہیں آئے گا، اس سے تو پریشانیاں سامنے آئیں گی، بے برکتی آئے گی۔ بہت سے احباب اپنا حال بتاتے ہیں کہ جی پیسہ تو آتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، یا وہ پیسہ پریشانیوں اور مصیبتوں میں چلا جاتا ہے، یا پھر پیسہ ہے مگر اس سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اسے کہا جاتا ہے بے برکت۔ برکت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے جو مناسب آمدنی ہمیں عطا فرمائی، ہماری ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری ہو جائیں، یہ ہے اللہ کی طرف سے برکت۔ پیسہ ہے، نفع بھی خوب ہے، لیکن وہ پیسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بے برکتی کی شکل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ نے فرمایا آپ صحابہ کا صدقہ اور زکوٰۃ ان سے وصول کریں بیت المال کے لیے، تو ان کے لیے برکت کی بھی دعا فرمایا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو عام طور پر وہاں 2 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام ترمذی نے یہ روایت بیان کر کے اس کا مقصد لکھا ہے، انما اراد ادخال البرکۃ علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کسی کے یہاں 2 رکعتیں پڑھتے، مقصد ہوا کرتا تھا تاکہ اس گھر میں برکت ہو۔ تو برکت کے لیے جو رکاوٹ بنتا ہے وہ زیادہ تر یہ دوسرے کا حق اگر ہماری طرف آ گیا تو یہ دوسرے کا حق یہ بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے برکت کے لیے۔ اس لیے ہر ساتھی اپنے بارے میں غور کرے، اگر اپنے ذمے میں کوئی حق ہو کسی کا، چاہے میراث کے طریقے سے ہو یا کسی نے کوئی امانت ہمارے پاس رکھی تھی، وہ امانت ہم ادا نہیں کر پائے، یا اور کسی طرح کسی کا حق ہماری طرف آ گیا، تو اس حق کو ادا کیا جائے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ عزیزو بھائیو، دوسری چیز ہے ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے۔ سارے اعمال کا مدار نیتوں پر رکھا گیا۔ ایک جامع حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اگر کسی بھی کام میں صحیح ہوگی تو صحیح نیت پر اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے خیر کے، برکت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ ہماری نیت ہونی چاہیے حلال کمائی کی، عقل حلال کی۔ حدیث شریف کے اندر ہے، اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل و عیال، تمہاری فیملی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ لہذا جو غذا ہم کھائیں یا جو ہمارے ماتحت ہیں، ہماری فیملی، ہمارے بچے، اہل و عیال، ان کو جو ہم کھلائیں وہ حلال کمائی ہونی چاہیے۔ فرمایا علماء نے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک چیز ایسی ہے اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھی وہ حکم دیا اور تمام ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال کمائی، حلال روزی کھاؤ۔
یہی حکم اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو مخاطب کر کے دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسل کی جماعت ہے، انبیاء و رسل، تم حلال اور پاکیزہ کمائی کھاؤ۔ یہ پاکیزہ کمائی اور پاکیزہ غذا کا حکم اللہ نے انبیاء و رسل کو بھی مستقل طور پر دیا ہے، اور تمام اہل ایمان کو بھی مستقل طور پر یہ حکم دیا۔ اس لیے نیت ہماری ہونی چاہیے، کاروبار سے، بزنس سے، جاب سے، پیشے سے، جو بھی اللہ نے ذریعہ معاش ہمیں عطا فرمایا، نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں حلال کمائی اور حلال روزی حاصل ہو، ہم خود بھی حلال کھانے والے ہو جائیں، اپنے فیملی، اپنے ماتحتوں کو بھی ہم حلال روزی کھلائیں۔ یہ نیت بنیادی طور پر ہونی چاہیے، حرص اور لالچ نہیں۔ نیت حرص اور لالچ کی نہیں ہونی چاہیے، فخر و مباحات کی نیت نہیں ہونی چاہیے، ریا اور نمود کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، میری شہرت ہو۔ فلاں کا مکان اتنا عالی شان ہے، میرا مکان اس سے زیادہ عالی شان ہو، میری شہرت ہو۔ فلاں کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنی دکانیں ہیں، میری جائیداد اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ مقابلہ آرائی ہے، فخر ہے، ریا ہے۔ ایمان والا ان چیزوں سے نہیں پنپتا، غیر لوگ ان چیزوں سے پنپ سکتے ہیں، ان کو ان راستوں پر چل کر ترقی مل سکتی ہے، ان کے لیے اللہ ڈھیل دیتا ہے استدراج، لیکن ایمان والے کے لیے یہ راستہ ترقی کا نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے اخلاص کا حکم دیا گیا، صحیح نیت کا حکم دیا گیا۔ تم اپنی نیت صحیح بھی تو کر سکتے ہو، حلال روزی کی نیت کرو، خود حلال کھانے کی، اپنی فیملی کو، اپنے ماتحتوں کو حلال کمائی کھلانے کی، اللہ کے راستے میں حلال مال صدقہ کرنے کی نیت کرو، تو تمہارا یہ کاروبار، تمہارا یہ پیشہ جو بھی ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ نیت صحیحہ پر اللہ کی طرف سے خیر کے، برکتوں کے فیصلے آتے ہیں۔ اور تیسری چیز عزیز و بھائیو، اللہ کا فضل، اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ سبھی ادا کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ نفلی صدقے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے فضائل بھی بیان فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالی شانہ نے صحیح تجارت کرنے والوں کی مدح فرمائی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ تجارت ان کے لیے اللہ کے ذکر سے معنی نہیں بنتی، نماز قائم کرنے سے معنی نہیں بنتی، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ یوم آخرت کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ تجارت کے باوجود عملی طور پر وہ تجارت کے اندر مشغول ہیں، لیکن ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ نے مدح فرمائی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ حج میں گئے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کے قلب کی طرف توجہ کی تو اس کا دل غافل تھا، اس کا دل دعا کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ حالانکہ خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر گڑ گڑا کر زبان سے دعا کے الفاظ جاری ہیں، لیکن دل غافل ہے، دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں مینا گیا، مینا میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ صبح سے شام تک تجارت میں مشغول رہا،
تجارت کر رہا تھا، اپنی بزنس کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کے قلب کی طرف توجہ کی تو صبح سے شام تک اپنے کاروبار تجارت میں مشغول ہونے کے باوجود اس کا قلب ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے غافل نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ نے تجار کی، صحیح تجارت کرنے والوں کی قرآن کریم کے اندر مدح فرمائی ہے، اور حدیث شریف کے اندر فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر، التاجر الصدوق الامین، امانت دار، وہ قیامت کے دن انبیاء شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بہت فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تجارت کا، بزنس کا کام ایسا ہے، اس میں بہت سی لغو اور نامناسب باتیں شامل ہو جاتی ہیں، لہذا تم اس میں کچھ صدقہ شامل کر دیا کرو، تو تمہاری یہ تجارت پاک اور صاف ہو جائے گی، یہ تجارت برکت کھینچ کر لائے گی، خیر کھینچ کر لائے گی۔ معنی یہ ہے کہ جو صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے وغیرہ، اس کا تو آدمی اہتمام کرتا ہی ہے۔ اس حدیث میں مراد ہے نفلی صدقہ۔ آدمی روزانہ، ہفتے میں، 2 ہفتے میں، جیسا جس کا موقع ہو، اپنی وسعت اور اپنی گنجائش کے بقدر کچھ نفلی صدقہ کرتا رہے۔ بڑا صدقہ ضروری نہیں، اپنی توفیق اور اپنی گنجائش کے مطابق جیسا اللہ موقع دے۔ نفلی صدقے کا آدمی اہتمام کرے تو یہ صدقہ، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے اور صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا یہ صدقہ ایسی چیز ہے، یہ بلا اور مصیبت کو اپنے آگے نہیں جانے دیتا، اپنے پیچھے رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجارت میں کچھ نامناسب باتیں شامل ہو جاتی ہیں، تم کچھ صدقے کا اہتمام کرتے رہو تو یہ تمہاری تجارت حکم کے اعتبار سے پاک اور صاف ہو جائے گی، اور اس صدقے کی برکت سے تمہاری اس تجارت میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، اس کے اندر اللہ خیر عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے عزیز و بھائیو، 3 چیزیں ہو گئی، صرف مذاکرہ اور محاسبہ، اپنے بارے میں ہر ساتھی غور کرے، میرے ذمے میں اگر کسی کا کوئی حق ہے ہم اس حق کو ادا کریں۔ ہر ساتھی اپنے بارے میں غور کرے، ایسا کوئی حق ہو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، مقابلہ آرائی، ریس، فخر، ریا، نمود، یہ نیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ان نیتوں سے فائدہ کیا ہے؟ نیت ایسی ہونی چاہیے جس پر اللہ کی رضا حاصل ہو۔ کون ہے عطا کرنے والا؟ کون ہے دینے والا؟ کون ہے تمہارے کاروبار کو چلانے والا؟ بندہ کوشش ہی تو کرتا ہے، بندے کا کام محض کوشش کرنا ہے، لیکن گاہکوں کے قلوب میں بات ڈالنا، ان گاہکوں، خریداروں کو تمہاری طرف متوجہ کرنا، یہ دل کس کے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ کے قبضے میں۔ ان قلوب بنی آدم کلھا من بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام لوگوں کے دل اللہ کی گویا کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ ان دلوں کو جیسے چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ تم کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو، لیکن اس کوشش پر نتیجہ مرتب کرنا، اس کوشش پر کامیابی مرتب کرنا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہذا
نیت ایسی ہونی چاہیے جس پر اللہ کی رضا حاصل ہو اور اسی نیت پر پھر اللہ کی طرف سے برکت اور خیر کے فیصلے ہوں. اس لیے فخر، ریا، نمود، ان نیتوں سے کوئی فائدہ نہیں. تیسری چیز ہے عزیز و بھائیو غور کرنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی کہ ہم نفلی صدقے کا بھی اپنی گنجائش کے مطابق اہتمام کریں. چاہے تھوڑا ہی صدقہ ہو نفلی، انشاءاللہ اس کی بہت برکات ہوتی ہیں اور اس کی برکت سے اللہ کام میں، کاروبار میں، پیشے میں، تجارت میں، جو بھی جس کا عمل ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اور بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ایمان والے کا شیوا تھی، ایمان والوں نے اس میں غفلت برتی ہے، اس لیے نقصان اٹھا رہے ہیں. غیروں نے اسلام کے ان ترقی کے اصولوں کو اختیار کیا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں. کچھ اصول اللہ نے جنرل رکھے ہیں، ان اصولوں کو جو بھی اختیار کرے گا اللہ اسے کامیابی اور ترقی دنیا میں عطا فرمائے گا. ان میں سے عزیز و بھائیوں ایک بنیادی چیز ہے امانت داری. عام طور پر جو کاروبار اور تجارتیں ہیں، بزنس ہیں، وہ زیادہ تر پارٹنرشپ کی شکلیں ہیں، جس کو عربی میں شرکت کہتے ہیں، شرکت کی صورتیں ہیں. آدمی کا اپنا خود کا کاروبار تنہا کا ایسا بھی ہے الحمدللہ، لیکن زیادہ تر خاص طور پر جو درمیانی درجے کی تجارتیں ہیں وہ عام طور پر پارٹنرشپ کی شکل میں ہوتی ہیں، شرکت کی شکل میں ہوتی ہیں. تو ان شریکین کے لیے 2 شریک ہیں، 3 شریک ہیں، 5 شریک ہیں، جتنے بھی پارٹنر ہیں ان سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کا، برکت کا ایک گر بیان کیا، اللہ کی طرف سے نقل کیا. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما صاحبہ. 2 شریک ہوتے ہیں، 2 پارٹنر ہوتے ہیں اور دونوں مل کر وہ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان 2 کے ساتھ تیسرا میں ہوں، میری مدد ان دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ مالم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے. جب تک یہ دونوں یا 2 سے زیادہ جتنے بھی شریک ہیں وہ امانت داری کے ساتھ کام کو انجام دیتے رہیں گے، چاہے وہ ساتھی موجود نہیں ہے آفس میں، کارخانے میں، کاروبار میں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ استحضار ہونا چاہیے، میرا ساتھی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا مالک اور خالق تو دیکھ رہا ہے. میں نے اگر خیانت کا راستہ اختیار کیا، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے یہ جو 2 شریک ہیں، 2 پارٹنر ہیں، یہ مل کر بزنس کر رہے ہیں، تیسرا ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں، یعنی میری مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جب تک کہ ان میں سے کوئی خیانت اختیار نہ کرے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، یعنی میری مدد پھر وہاں سے ہٹ جاتی ہے. امانت داری یہ ترقی اور برکت کے لیے بنیادی چیز ہے. خدا نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہمارے مال کے اندر، سامان کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، اسے چھپانا نہیں چاہیے. ایمان والے کا کام یہ نہیں ہے. ایمان والے کا کام ہے معاملہ اپنا کلیئر رکھتا ہے، واضح رکھتا ہے، بیان کر دیتا ہے. اگر اپنے مال کے اندر، سامان کے اندر کوئی کمی ہے، گاہک کو بتا دیتا ہے بھائی اس سامان کے اندر یہ کمی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ مال اس وقت میں فروخت نہ ہو، لیکن وہ جو خریدار اور گاہک ہے جس سے تم نے اپنے مال کا، سامان کا حال بتا دیا، اس کا تمہارے اوپر کتنا اعتماد بڑھ جائے گا، کتنا اعتماد تمہارے اوپر قائم ہو جائے گا. وہ تمہاری کئی لوگوں سے تعریف کرے گا، بھائی یہ جو تاجر ہے یہ بڑا ایماندار ہے، یہ مال کھرا دیتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتا ہے. فرمایا یہ ہے ایمان والے کا کام. اور اب ہو یہ رہا ہے عزیز و بھائیوں کہ یہ چیز
ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، غیروں نے اس چیز کو لیا ہے۔ انگلینڈ میں ہمارے ساتھیوں نے بتایا، وہاں زیادہ تر گاڑیاں جو خریدتے ہیں پرانی گاڑیاں خریدتے ہیں، تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ اگر ہمیں گاڑی لینی ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں سے کم لیتے ہیں اور گوروں سے انگریزوں سے زیادہ لیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ مسلمان بھائی زیادہ تر گاڑی کی پوزیشن کلیئر نہیں کرتے، گاڑی کے اندر کیا کمی ہے، انجن میں کمی ہے، اس کے ٹائر میں کچھ کمی ہے، اور کسی چیز میں کمی ہے، نیٹ پر ڈالتے ہیں، گاڑی کی تعریف تو لکھتے ہیں لیکن اس میں جو کمی ہے اس کو وہ واضح نہیں کرتے، خرید لیتے ہیں، بہت سی مرتبہ پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو انگریز لوگ ہیں وہ جو کمی ہے گاڑی کے اندر اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیتے ہیں، یہ گاڑی اس میں یہ کمی ہے، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو ان ساتھیوں نے، کئی ساتھیوں نے یہ بات بتائی کہ ہم جو گاڑیاں خریدتے ہیں زیادہ تر گوروں سے اور انگریزوں سے خریدتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، مسلمان بہت سی مرتبہ دھوکہ دیتے ہیں، ظاہر ہے اعتماد اٹھ جائے گا، بھروسہ اٹھ جائے گا، پھر یہ گاہک تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گے، یہ غیروں کے پاس جائیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کی فضیلت بیان فرمائی لیکن قید لگائی، التاجر الصدوق، سچائی سے کام لے، الامین، امانت داری کو اختیار کرے، خیانت کو اختیار نہ کرے۔ اب میں تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، اللہ ہمیں توفیق دے، اس لیے یہ ارادہ کریں انشاءاللہ امانت داری سے کام لیں۔ امانت داری پر اللہ کی طرف سے برکت کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرما دیا، دو شریکوں کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، میری مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ایسے طریقے پر اللہ کام بناتا ہے، آدمی حیران رہ جاتا ہے، وہاں سے کام بننے کی امید بھی نہیں تھی لیکن اللہ کام کو بنا دیتا۔ اور اگر خیانت اختیار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں، میری مدد ہٹ جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، آدمی حیران ہے، پریشان ہے، اپنی تمام صلاحیتیں اس کے پیچھے لگا رہا ہے، تمام ذرائع اختیار کر رہا ہے لیکن پھر بھی کام بگڑ جاتا ہے۔ امانت داری کو اختیار کیا جائے، سچائی کو اختیار کیا جائے۔ اور ایک چیز عزیز و بھائیو جو ہم لوگوں کے اندر غفلت پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ ہمارے کاروبار، ہماری بزنسیں ہمارے اسلاف کے زمانے میں سویرے شروع ہوتے تھے، سویرے کا، صبح کا وقت برکت کا وقت ہے۔ آج اس بارے میں بہت غفلت ہے، ہمارے کاروبار دیر سے شروع ہوتے ہیں، صبح کا جو وقت برکت کا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، یا اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، یا اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ اس حدیث کے جو راوی صحابی ہیں وہ تاجر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو میں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنا بزنس اور کاروبار وہ جلدی سویرے میں شروع کرنے لگا۔ اگر کہیں تجارت کے لیے اپنے خادم کو بھیجنا ہے مال تجارت لے کر تو ان کو سویرے اور جلدی روانہ کرنے لگا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے بڑا مالدار بنا دیا۔ مشکوہ شریف کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے۔ جو صحابی اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ خود تاجر تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث میں نے سنی میں نے اس بات کا اہتمام کیا، اپنے کاروبار کو جلدی اور سویرے شروع کیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے ایسی برکت عطا فرمائی، مجھے اللہ نے بڑا مالدار بنا دیا۔ اس میں بہت غفلت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہ نوجوان بچے
رات میں دیر تک جاگتے ہیں، بیکار باتوں میں لگے رہتے ہیں، بچے کیا بڑوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے اور عشاء کے بعد بلا ضرورت اور بلا وجہ کے بات چیت کو ناپسند فرماتے۔ شریعت میں طریقہ یہ ہے، عشاء کے بعد میں ضرورت سے فارغ ہو کر جلدی سو جاؤ، صبح میں نماز پڑھو اور اپنے کاموں کو جلدی شروع کرو۔ آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، ہماری آدھی رات، ہمارے نوجوانوں کی خاص طور پر تقریباً آدھی رات خرافات میں گزر جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ نیند پوری کرتے ہیں صبح کو، 10 بجے اٹھ رہے ہیں، 10:30 بجے اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر فریش بھی ہونا ہے، تو کاروبار کب شروع کریں گے؟ جو برکت کا وقت تھا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ کیسے برکت آئے؟ جب ہم نے برکت اور ترقی کے جو اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ذریعے بیان فرمائے، ان اصول اور طریقوں کو اختیار کر کے غیر لوگ اس دنیا میں ترقی حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے سامان کے عیب کو نہیں چھپاتے۔ عام طور پر وہ لوگ سویرے اٹھتے ہیں، آپ دیکھنا ان کے محلوں میں جا کر، عام طور پر وہ لوگ سویرے اٹھتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر جلدی مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں صبح میں ایک عجیب قسم کا سناٹا ہوتا ہے، گویا کہ رات ہو رہی ہے دن نکلنے کے بعد۔ یہ ظاہر ہے کہ برکت کا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پھر برکت کیسے آئے گی؟ برکت کی جو چیز تھی وہ تو ہم نے ضائع کر دی، ظاہر ہے کہ پھر برکت نہیں آئے گی۔ اس لیے ان باتوں کا عزیزو بھائیو خیال رکھا جائے، دھیان رکھا جائے۔ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے کام میں، کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے گا، پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے گا۔ ایک اور چیز میں بتایا کرتا ہوں، اس بات کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھیں، ہر نماز کے بعد استغفار پڑھیں، 10 مرتبہ استغفار پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، تو 5 وقتوں میں مل کر مجموعی استغفار کثیر ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں 10 مرتبہ استغفار کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو استغفار کا کیا فائدہ؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے۔ نمبر 1، 3 بڑے فائدے استغفار کے بیان فرمائے۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، یعنی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ ہر غم سے اس کو نجات دیتا ہے، اللہ ہر مصیبت سے اسے چھٹکارا دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے روزی ملنے کا اسے گمان بھی نہیں تھا، وہاں سے کام بننے کی امید نہیں تھی، لیکن اللہ وہاں سے کام بناتا ہے۔ اس لیے استغفار ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، صبح میں سورہ یاسین پڑھیں، شام کو سورہ واقعہ پڑھیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا صبح میں سورہ یاسین بندہ پڑھ لے اللہ دن بھر کے کاموں کو بنا دیتا ہے، اور سورہ واقعہ پڑھے تو فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی وہاں فاقہ نہیں آئے گا، برکت آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، آیا روایات کے اندر وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں وغیرہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ سورہ واقعہ اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے اور اللہ سے دعا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ رکاوٹیں ختم ہوں گی، انشاءاللہ برکت آئے گی، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کا استحضار عطا فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذریعے، یہ طریقے دوستو ایسے ہیں کہ ہمارے بڑے ان طریقوں کو، ان اصولوں کو اختیار کر کے کامیاب ہوئے۔ اول تو ایمان والے کے لیے سب سے بڑھ کر ہے اللہ اور اس کے نبی کا
بتایا ہوا طریقہ اور وعدہ، ان اصولوں پر اللہ نے کامیابی کا اور برکت کا وعدہ فرمایا، اور ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا جو لوگ ان اصولوں کو اختیار کر رہے ہیں، سچائی ہے، امانت داری ہے، صدق ہے، صدقہ ہے، اپنے کاموں کو سویرے شروع کرنا ہے وغیرہ، جو لوگ ان طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں اللہ انہیں برکت دے رہا ہے، انہیں ترقی مل رہی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ان باتوں کو اختیار کرنے سے برکت اور ترقی انشاءاللہ ملے گی۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ پر کامل اعتماد، توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔